بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ضبط کے متعلق بحث چل رہی تھی، تو ضبط کے متعلق اب یہاں سے دو فائدوں کا بیان۔ سب سے پہلے فائدہ اولا یہ ہے کہ جو تفصیل ابھی تک ہم نے ذکر کی، تو اس سے مغفل کی روایت کا حکم ظاہر ہو گیا، اور وہ یہ کہ مغفل یعنی وہ آدمی جو غفلت کا، وہ راوی جو غفلت کا شکار ہو، اگر اس کے غالب احوال و تیقظ کے ہو، یعنی غالب اوقات میں اس پر غفلت طاری نہ ہو، تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کی روایت میں غفلت بالکل نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو عادل اور ضابط ہو اور اس کے اوپر بالکل غفلت طاری نہ ہو، تو غفلتی یسیرہ کی وجہ سے راوی مجروح نہیں ہوگا، ورنہ بہت ساری ضابطین کے کثیر احادیث کو ترک کرنا لازم آ جائے گا۔ اور اگر راوی سے غفلت کثرت کے ساتھ سرزد ہو، یہاں تک کہ اس کی غفلت اس کے ضبط پر غالب ہو، یعنی ضبط اور یادداشت اس کا کمزور ہو گیا ہو اور غفلت اور بھول زیادہ ہو گئی ہو، اکثر احوال میں اس پر غفلت طاری ہے، تو اس کی روایت بالکل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ روایت کے اندر جو اصل ضبط جو شرط ہے وہ موجود نہیں۔ لہذا مساہل اور مجازف کی روایت کا حکم بھی یہی ہے۔ مساہل تساہل سے کام لینے والا، مجازف اندازے سے حدیث بیان کرنے والے کی روایت کے بھی یہی حکم ہوگا کہ جو مغفل کے روایت کا حکم ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ضبط ہے، یہ دو چیزوں کی وجہ سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ یعنی یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ راوی ضابط ہے؟ تو ایک تو اس کے لیے اس کی پہچان کا ایک ذریعہ وہ شہرت ہے، کہ جو ائمہ نقاد ہے یعنی حفاظ ہے، تو ان کے ہاں راوی ضبط اور یادداشت کے ساتھ، اچھی یادداشت اور وجودت حفظ کے ساتھ مشہور ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے روایتوں میں ضابطین کی موافقت کرتا ہے، یعنی اس کی حدیث ان راویوں کی جو ضابط ہو اور معروف بالضبط ہو، ان کی حدیث کے مطابق ہو، اسی طرح اس کی سیرت بھی ان کی سیرت کے مطابق ہو۔ تو ان دو چیزوں کی وجہ سے راوی کی ضبط کا پتہ چلتا ہے۔ چوتھی چیز ہے خبر واحد کے شرائط میں سے عدالت۔ عدالت کے اندر 6 مباحث ذکر ہوں گے۔ مبحث اول تعریف العدالہ، عدالت کی تعریف۔ مبحث ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹی حدیث بیان کر دے، پھر اس نے اچھی طریقے سے توبہ کر لیا، تو کیا اس کی روایت قبول کی جائے گی توبہ کرنے کے بعد یا نہیں؟ مبحث ثالث میں کہ ایک راوی یعنی کسی راوی سے روایت کرنا اس کی تعدیل ہے یا نہیں۔ مبحث رابع میں مبتدع بدعتی کی روایت کا حکم بیان ہوگا۔ مبحث خامس میں مستور اور مجہول کی روایت کا حکم بیان ہوگا۔ اور مبحث سادس یعنی چھٹی بحث میں انشاءاللہ العزیز معرفات عدالت کا بیان ہوگا، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عدالت کا پتہ چلتا ہے۔ تو مبحث اول شروع کرتے ہیں، تعریف العدالہ۔ عدالت لغت میں استقامت، سیدھا ہونا، اور اس کا ضد الجور، ظلم کا ضد ہے۔
اور بعض حضرات کہتے ہیں عدالت کا لغوی معنی الامر المتوسط بین الافراط والتفریط، وہ امر جو افراط اور تفریط کے درمیان ہو اس کو عدالت کہتے ہیں۔ اصطلاحاً عدالت کی تعریف علامہ ابن الساعاتی رحمہ اللہ نے اور حضرات حنفیہ کی ایک جماعت نے اس طرح کی ہے: ملکۃ تحملہ علی ملازمۃ التقوی والمروءہ، کہ عدالت اس ملکے کا نام ہے جو ملکہ آدمی کو تقوی کو لازمی طور پر اختیار کرنا، مروت کو اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یعنی وہ ملکہ جس ملکے کی وجہ سے آدمی تقوی اختیار کرے، مروت اختیار کرے، اس ملکے کو عدالت کہا جاتا ہے۔ عدالت کی تقسیم، عدالت اور باب روایت میں سب سے دوسرا عنوان ہے ہمارا یہاں پر کہ عدالت کو ہم تقسیم کرتے ہیں اور یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ روایت کے باب میں عدالت سے کون سی عدالت مراد ہے۔ تو حنفیہ کے اصولین نے عدالت کی دو قسمیں بیان کی ہے: نمبر ایک عدالت ظاہرہ، نمبر دو عدالت باطنہ۔ عدالت ظاہرہ کس کو کہتے ہیں؟ وہی ما ثبت بظاہر الاسلام واعتدال العقل۔ عدالت ظاہرہ کا مطلب وہ عدالت جو ظاہری اسلام سے ثابت ہو، عقل کی اعتدال سے ثابت ہو، یعنی جو آدمی بھی مسلمان ہو ظاہراً اور اس کا عقل معتدل اور درست ہو تو وہ ظاہری طور پر عادل ہے، عدالت ظاہرہ اس کے لیے ثابت ہے۔ عدالت باطنہ، عدالت باطنہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کا ادراک ممکن نہ ہو اور وہ صرف اور صرف اس کی حقیقت اور اس کا کنہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہو، لیکن عدالت باطنہ کے اندر وہ درجہ معتبر ہوتا ہے جو مفضی الی الحرج نہ ہو، مفضی جس میں حرج نہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کی دین کا جو جہت، عقل کا جہت، وہ خواہش اور نفسانی خواہش اور تمنا پر راجح ہو، اس کا دین، اس کا عقل یہ راجح ہو، اس کی خواہش یہ مغلوب اور مرجوح ہو، تو یہ درجہ عدالت باطنہ کا معتبر ہے روایت حدیث میں۔ لہٰذا جب ہم کسی آدمی کو دیکھیں، جب اس کے باطنی معاملات کے اندر غور و فکر کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جس چیز کو حرام سمجھتا ہے تو اس کا ارتکاب نہیں کرتا، تو اس کو عادل سمجھا جائے گا، اس لیے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے اور اس کے سچائی کا جو جہت ہے اس کی کذب پر راجح ہے۔ تمام ائمہ حنفیہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ راوی کے اندر دونوں عدالتیں ضروری ہے، عدالت ظاہرہ بھی ضروری، عدالت باطنہ بھی ضروری، صرف عدالت ظاہرہ کافی نہیں ہے۔ علامہ دبوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والعدالت ایضا نوعان عدالت ظاہرۃ وعدالت باطنۃ، عدالت کی دو قسمیں ظاہرہ اور باطنہ، یوقف علیہا بالنظر فی باطن معاملاتی، کہ عدالتی باطنہ پر واقفیت حاصل کیا جاتا ہے جب راوی کے معاملات کے باطن میں نظر کیا جاتا ہے اس کے ذریعے، اور وَبِهَذِهِ الْعَدَالَةِ ای العدالت الباطنہ، اسی عدالت باطنہ کے ذریعے یصیر الخبر حجہ، اسی عدالت باطنہ کے ذریعے خبر حجت بنتا ہے، لأن الظاہر الاول یعارضہ ظاہر مثلہ وہو هوى النفس، اس لیے کہ جو عدالت ظاہرہ ہے اس کا معارض اسی طرح دوسرا ظاہر ہے، اور وہ کیا ہے؟ خواہشات نفسانی، یعنی عدالت ظاہرہ کا معارض وہ خواہشی نفس ہے، لہٰذا عدالت ظاہرہ کافی نہیں ہوگا، البتہ عدالت باطنی یہ کافی ہوگا۔ اب عدالت باطنہ کی تفسیر، اس کی اجمال کی تفصیل اور اس کی شرائط کی وضاحت علامہ محقق علاء الاسمندی رحمہ اللہ نے کی ہے،
چنانچہ اس نے عدالت باطنہ کے 3 شرائط بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 الاجتناب عن الکبائر والتحرز عن الصغائر، کہ عدالت باطنہ کے لیے پہلا شرط یہ ہے کہ کبائر گناہ کبیرہ سے اجتناب ہو، گناہ صغیرہ سے احتیاط ہو، وترک الاصرار علیہا، اور گناہ صغیرہ پر اصرار کا ترک ہو، دوام اور اصرار نہ ہو۔ اس لیے کہ جب آدمی اس کو پتہ ہو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور پھر بھی اس کا اقدام کرتا ہے، اس کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس پر کوئی اعتماد نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام سے جو حدیث بیان کرتے اس میں جھوٹ بولتا ہو، لہذا اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2 اللہ یکذب فی حدیث الناس، لوگوں کے ساتھ گفتگو اور باتوں میں وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فاسق کی خبر کے بارے میں توقف کا حکم دیا ہے کہ اس میں توقف کرنا چاہیے، اور توقف یہ قبولیت کے منافی ہے، لہذا فاسق کی خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس پر کوئی اعتماد نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو روایت بیان کرے اس میں جھوٹ بولتا ہو۔ اسی طرح نمبر 3 کہ گناہوں میں سے جو مستخفات، یعنی وہ گناہ جن کو حقیر سمجھا جاتا ہو، تو یہ راوی ان حقیر سمجھے جانے والے گناہوں کا اقدام نہ کرتا ہو، اس پر اقدام نہ کرتا ہو، مثلا ناپ تول یا معاصی نہیں بلکہ مباحات میں جو حقیر سمجھا جاتا ہو، جس طرح کہ راستے میں پیشاب کرنا، اور اسی طرح رذیل قسم کے لوگوں کے ساتھ فساق اور فجار کی صحبت میں بیٹھنا، زیادہ مزاح کرنا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، تو راوی اس کا اقدام نہ کرتا ہو، اگر اس کا اقدام کرتا ہے تو یہ عدالت کی منافی ہے۔ تو اب یہ جو فقہائے حنفیہ کی آراء ہم نے ذکر کی، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ روایت حدیث کے باب میں عدالت سے مراد یہ ہے کہ راوی کبائر سے اجتناب کرتا ہو، جھوٹ سے اجتناب کرتا ہو، گناہوں میں سے جو حقیر سمجھے جانے والے گناہ اس سے اجتناب کرتا ہو، اسی طرح ان مباحات جو حقیر سمجھے جانے والے مباحات ہیں ان سے بھی اجتناب کرتا ہو۔ تو یہ جو نصوص، یہ جو عبارات ہے، یہ اصل میں 2 رائےوں کی طرف راجح ہے۔ 2 قسم کی رائے ہے ہمارے اہل علم کے بار اہل علم سے 2 قسم کی رائے صادر ہے۔ نمبر 1 پہلی رائے کہ عدالت سے روایت کے باب میں عدالت سے مراد کیا ہے؟ التجنب عن تعمد الکذب، کہ جان بوجھ کر قصداً تعمد کذب سے اجتناب، وانحراف فی النقل فقط لا غیر، اور نقل کے اندر انحراف سے اجتناب بس۔ اور یہ بات امام ولی اللہ دہلوی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے، اور اس کے بیٹے علامہ عبدالعزیز الدہلوی، علامہ عبدالحی اللکھنوی رحمہ اللہ نے بھی بات کی ہے کہ عدالت سے مراد روایت کے باب میں کیا ہے کہ التجنب عن تعمد الکذب، کہ جان بوجھ کر راوی جھوٹ نہ بولتا ہو، اور دوسری بات کہ نقل کے اندر وہ انحراف اور تبدیلی وغیرہ کا مرتکب نہ ہو۔ حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اہل عراق سے، اور اس سے کی مراد اس سے حنفیہ ہے، ان سے نقل کیا ہے کہ حضرات کے حنفیہ ظاہر اسلام اور ظاہر عدالت پر اکتفا کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ رائے موجود ہے، لیکن ائمہ حنفیہ اصولیین کے جب تصریح کی ہے، سب نے اس کے خلاف تصریح کی ہے، تو اس تصریح کے بعد یہ رائے قابل توجہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ حضرات حنفیہ کے ہاں یہ بات ہے کہ 2 زمانے ہیں، ایک زمانہ قرون ثلاثہ کا زمانہ اور ایک زمانہ قرون ثلاثہ کے بعد والا زمانہ۔ لہذا حضرات حنفیہ فرماتے ہیں کہ قرون ثلاثہ کا جو زمانہ ہے
اس میں راوی کے ظاہر اسلام قبول کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ جو حضرات حنفیہ کہتے ہیں کہ مستور کی روایت قبول ہوگی، تو اس سے مراد خیر القرون کا جو مستور راوی ہو اس کی روایت کی قبولیت مراد ہے۔ اور جہاں تک قرون ثلاثہ کے بعد کا زمانہ، تو وہاں پر تمام حنفیہ اس بات پر متفق ہے کہ عدالت میں ظاہر اسلام کافی نہیں ہوگا، بلکہ عدالت باطنی ضروری ہے۔ شاید خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے جو استدلال کیا ہے، تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو روایت ہے اسی کی ظاہر سے کہ امام صاحب نے کا روایت یہ ہے کہ مستور کی روایت قبول ہوگی مطلقاً، لیکن یہ روایت قرون ثلاثہ کے ساتھ مقید ہے، جس طرح کہ انشاءاللہ العزیز مستور کے باعث میں تفصیلاً اس کا ذکر آئے گا۔ چلو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔